السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کو جیسا پتہ ہے کہ اس چینل پر ہم آپ لوگ کے ساتھ ہارر سٹوریز اور بالی ووڈ سے جو ہے تازہ تازہ نیوز ڈسکس کرتے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو سٹوری، جو ہارر سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دوستو، یہ ایک بوڑھی اماں کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، اور وہ ایجوکیٹڈ ہے، اس نے انٹر کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جب میں 7th 8th کلاس میں تھی تو ہمارے گھر میں، ہمارے اسکول میں ایک مرتبہ ایک جیسے ہوتی نہیں ہے پی ٹی اور یہ چیزیں ہو رہی تھی، مارچ پاسٹ اور یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو فائنل ڈے تھا اس کا۔ تو ہمارے اسکول میں فائنل ڈے تھا، تو بہت سارے اسکولوں سے بچے آئے تھے اور بہت ساری لڑکیاں، تو چونکہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے مارچ پاسٹ میں، تو ہمارے ساتھ کچھ ہمارے جو دوستوں کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ایک اور گروپ جو باہر دوسرے اسکول سے آئی تھی، وہ بھی ہم سے باتیں شاتیں کر رہے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک لڑکی میرے ساتھ بہت بات کر رہی تھی اور بہت زیادہ مطلب عجیب عجیب کویسچنس کر رہی تھی، اور مجھے کہا کہ تم کہاں رہتی ہو اور تمہارے گھر کہاں ہے، اور گھر کے قریب کون سا مطلب کون سے اور گھر ہے پڑوس، آس پڑوس میں کون۔ تو میں تھوڑی سی بور ہو گئی، میں ان سے تھوڑی جو ہے 2-3 قدم کے فاصلے پر گئی۔ اس طرح 2-3 دن یہ فائنل ڈے چلتا رہا، اور وہ لڑکی آتی رہی، اور اسی طرح ساری لڑکیوں میں مجھے ڈھونڈ کے نا مجھ سے باتیں کرتی تھی، اور ساری جو ہے پرسنل سوالات کرتی تھی، یعنی اسکول سے متعلق وہ کوئی سوال نہیں کرتی تھی، بس گھر کہاں ہے، گھر کے آس پاس کون سا ہے، کس علاقے میں ہے گھر، اور آس پاس کون سے پڑوس رہتے ہیں، پڑوس میں کون کون ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، اس طرح کوئی گھر خالی بھی ہے یا نہیں، اور کوئی پارک وارک گھر کے قریب ہے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ایسے سوالات کیوں کرتے۔ خیر وہ دوسرا دن بھی ختم ہو گیا، اس طرح فائنل ڈے جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ لوگ اپنے اسکولوں میں چلے گئے، ہم لوگ اب مطلب یہ لوگ اپنے علاقوں میں چلے گئے، اور پھر نہیں آئے، اور اس طرح ٹائم گزرتا گیا، اس طرح 4-5 مہینے ہوتے گئے۔ تو ایک مرتبہ میری امی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ دکان سے کچھ چیزیں لے کر آؤ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہم لوگ دکانوں میں جاتے نہیں تھے، لیکن میں گئی، میں نے سوچا چلو نزدیک دکان ہے، تو امی نے کہا شاید ان کو چاہیے، تو میں گئی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں جا رہی تھی دکان، تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی ایک گھر کے سامنے کھڑی ہے، اور مجھے دیکھ کے کہتے ارے تم یہاں رہتی ہو، تو میں نے کہا ہاں میں یہاں رہتی ہوں، تم کیسی آئی ہو، کیونکہ وہ دوسرے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ بس یہاں میری آنٹی کا گھر ہے، یہ دیکھو میری آنٹی، آؤ میں تمہیں اپنی آنٹی سے ملاؤں۔ میں نہیں جا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور زبردستی اس گھر کے اندر گھسیٹا، اور جیسے ہی گھسیٹا تو وہاں بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے کہا یہاں شادی ہو رہی ہے، ہم لوگ شادی میں آئے ہیں، تو میں اس لیے تم سے بار بار پوچھتی تھی اس دن کہ تمہارا گھر کا ہے، کیونکہ یہاں میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے اپنی خالہ، اپنی پھوپھو، اپنی مما، اپنے چچیوں، تھائیوں وغیرہ سب سے ملایا، اور پھر میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، شام کا ٹائم تھا، تو میں جلدی جلدی نکلے، حالانکہ وہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن میں نکلی اور بھاگ کے دکان گئی، اور دکان سے کچھ سے جب میں دکان گئی تو وہ جو شاپ کیپر تھا، جو دکاندار تھا، مجھے کہہ رہا تھا بیٹا تم اس گھر میں کیا کر رہی تھی، تو میں نے کہا تم سے مطلب، تو خیر میں نے چیزیں لی، تو اس نے کہا بیٹا اس گھر میں کیوں گئی تھی۔ وہ انکل بار بار مجھے کہہ رہے تھے، لیکن مجھے کافی غصہ آیا کہ اب یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے جلدی وہاں سے سودا لی، اور جیسے اپنے گھر کی طرف واپس بھاگ کے روانہ ہوئی، تو جس گھر میں وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے گئی تھی وہ لڑکی، تو میں نے دیکھا وہ اس گھر کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بالکل خالی تھا۔ تو میں تھوڑی رکی وہاں، میں نے کہا اب تو بہت سارے لوگ تھے، یہاں تو شادی ہو رہی تھی اب، اور میں اندر خود گئی تھی، تو وہ انکل بھی آئے میرے پیچھے پیچھے، تو اس نے مجھے کہا کیا ہوا، تو میں بہت دیر تک کھڑی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ انکل ابھی یہاں شادی ہو رہی تھی، میری ایک پرانی فرینڈ تھی، وہ مجھے گھسیٹ کے لے کے گئی تھی اندر سب سے ملوائے، لیکن اب اس گھر کا دروازہ کھلا ہے، جسے برسوں سے خالی پڑا ہو یہ گھر، اور اب کوئی نہیں۔ تو اس نے مجھے کہا یہ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ گھر
کتنے برسوں سے خالی پڑا ہے اور تم اس کے اندر گئی تھی، تو میں حیران تھا کہ یہ لڑکی اندر کیا کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ مجھے لے کے گئی تھی، میں نہیں گئی تھی، میں تھوڑی گھبرا گئی اور گھر کی طرف بھاگ گئی۔ تو پھر وہ انکل بھی شاید چلا گیا ہوگا۔ میں گھر آئی اور میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد میں ہمارے گھر میں جو لوگ آ رہے تھے میں ان سے ڈسکس کر رہی تھی بار بار کہ کیا وہ گھر کھلا تھا، وہ والا گھر، وہ تو سب مجھے کہہ رہے تھے تم کوئی کس گھر کے بارے میں بات کر رہی۔ تو میں نے کہا وہ جیسا میں نے جیسی نشانیاں بتائی سب نے کہا وہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ تو خالی ہے کب سے۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں ابھی آج اس میں شادی ہو رہی تھی۔ تو سب نے مجھے کہا کہ نہیں کسی دوسرے گھر میں ہو رہی ہوگی، اور ہمیں تو نہیں پتہ کہ آس پاس پڑوس میں کس کی شادی ہو رہی، ورنہ ہمیں بھی تو پتہ ہوتا۔ تو میں کہتی نہیں ہو رہی ہے، میری فرینڈ بھی آئی ہے اس میں، بہت پرانی فرینڈ ہے میری۔ تو سب نے مجھے ڈانٹا کہ کیا کہہ رہی ہو۔ اسی طرح دن بیتتے گئے، میں روز جاتی تھی اور اس گھر کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، دیکھتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ آج تک یقین نہیں آتا کہ مجھے جو لڑکی اندر لے کے گئی تھی یہ تو وہی لڑکی تھی نا، لیکن اس طرح کیسے ہوا کہ پھر وہ نہیں تو وہ گھر اس طرح خالی پڑا تھا۔ 1-2 منٹ میں نے 2-3 منٹ کے اندر سودا لیا، کیونکہ وہ دکان وہاں سے نزدیک تھا، اور پھر آنے لگی تو وہاں وہ لوگ کہاں گئے، اور بہت حیران تھی میں۔ اور اگر چلو کوئی سایہ وایا جن بت تو وہ اس لڑکی کے روپ میں کیوں تھے؟ کیا وہ لڑکی خود مطلب کوئی جن بت تھی، یا مطلب وہ میری فرینڈ کا کیوں مطلب حلیہ لے کے آئے تھے؟ میں بہت حیران ہوتی۔ اور اب وہ بوڑھی اماں اب جو ہے 88 ایئر کی ہے دوستو، وہ کہتی ہے میں آج تک یہ بات نہیں بھول سکتی کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اور میں اکثر اپنی فرینڈ سے باتیں کرتی تھی کہ فائنل ڈے میں وہ جو لڑکی تھی وہ آپ لوگوں کو نظر آئی تھی، وہ کون تھی؟ سب مجھے کہتی ہے تم کس لڑکی کے بارے میں بات کرتی ہو؟ تو میں کہتی کہ وہ والی جس کی میں مطلب نشانیاں بتاتی، تو وہ سب کہتے۔ میں نے کہا جو میرے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر، سب نے کہا ہم نے تو تمہیں کسی سے باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن خیر چلو کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میں حیران ہوں کہ کیا وہ لڑکی تھی بھی موجود تھی یا صرف مجھے نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس نے جو آگے چل کے جو گھر کے اندر مجھے زبردستی گھسیٹا تھا وہ واقعہ مجھے کچھ عجیب لگتا تھا۔ تو میں آج تک حیران ہوں کہ کیا وہ سب کچھ کیا تھا، وہ سب کچھ کیا تھا، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں بہت ڈرتی ہوں۔ اور پھر ہم لوگ وہاں سے مطلب میں اتنی کنفیوز تھی کہ میں نے آگے تعلیم جاری نہیں رکھا، بلکہ میری امی نے مجھے نانی کے گھر بھیجا دوسرے علاقے میں، اور پھر میں وہاں سے اسکول جانے لگی۔ تو بہت 2-3 سالوں بعد پھر وہ لڑکی میرے خواب میں بھی آئی تھی، اور اس نے مجھے ایک جگہ سے دھکا بھی خواب میں دیا تھا۔ اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں واقعی ایک گھڑے میں پڑی تھی، وہاں سے اٹھ کے میں گھر کی طرف بھاگی، جو کہ ہمارے گھر کے فاصلے پر ایک گڑھا تھا، اور پھر میں اندر آئی اور پھر اپنی چارپائی میں سو گئی۔ اور میں نے سب لوگوں کو بتایا کہ رات کو میں گھڑے سے آئی تھی، یعنی میں سوئی اپنے چارپائی میں تھی، لیکن سب نے مجھے کہا تم نیند میں شاید چلنے کی عادت ہوگی، لیکن مجھے کبھی بھی نیند میں چلنے کی کوئی عادت نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ خواب میں دیکھا کہ اسی لڑکی نے مجھے دھکا دیا، اور جب میری آنکھیں کھلی تو واقعی میرے سر پہ چوٹ بھی آیا تھا اور میں اس گھڑے میں پڑی تھی۔ تو بہت حیران کن یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ دوستو یہ بہت ہارر ہے، یعنی آدھی رات کو ایک بندہ گھڑے میں ہو، ارے مجھے تو بہت ڈر لگے گا، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے۔ یہ بہت مضبوط خاتون ہے جس کے ساتھ بچپن میں ایسے واقعات ہوئے، اور پھر اس نے جب اپنی نانی کو بتایا، اس کی نانی نے اس کے لیے ایک مولوی سے اس کا علاج شروع کیا، اور پھر وہ تھوڑی بہتر ہو گئی۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں صحیح ہوں، لیکن میں اکیلا ہونے سے بہت ڈرتی ہوں، اور وہ اب کافی بوڑھے ہو چکے، یعنی یہ کہانی بہت پہلے کی ہے۔ تو میں چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر پسند ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس چینل پر مزید سٹوریز اور سیلیبریٹیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز پڑھیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔